حسین مبارک دینے آئی. بی بی نے آگا حسین مبارک، اللہ نے بیٹا دیا، زینب تجھے بھی مبارک. بی بی کی آواز آئی حسین بیٹیاں اور بہنیں مبارک میں کچھ لیتی بھی ہیں، میں بھی کچھ مانگنا چاہتی ہوں. حسین نے کہا جو مانگ آج حسین امیر. اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی کی آواز آئی یہ اکبر مجھے دے گا. شروع کر چکا میں نے اکبر، جب کہا یہ اکبر مجھے دے گا. بلا تشبیہ ایک دفعہ اکبر کو دیکھا، پھر عالیہ کو دیکھا، یوں اکبر بڑھا کے عالیہ کے ہاتھ میں رکھا. عالیہ نے اکبر کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ یاد رکھا حسین شکریہ، تو نے لمحہ بھی نہیں سوچا، تو نے چاند کا ٹکڑا مجھے دے دیا. حسین رو کہتے زینب پھر ایک وعدہ تو بھی تو کرنا. حسین تو جو کہے گی میں وعدہ کروں گا. رو کے حسین کہتے ہیں میں زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگو دے گی. رو کے کہتی وعدہ ہو گیا، جب جی چاہے اکبر بلوا لینا. جتنی دیر ماں کے گھر میں پلتا رہا علی اکبر. کتابیں کہتی ہیں حسین مسجد سے سیدھے بی بی زینب کے گھر جاتے، جھولے میں لیٹے ہوئے اکبر کے چہرے سے پردہ ہٹاتے، اکبر کا منہ چومتے، اکبر کا ماتھا چومتے. حسین گھر آ جاتے. زینب روز سوچتی حسین نے کہا تھا میں مانگوں گا. حسین چوم کے چلا جاتا ہے، حسین بیٹا مانگ نہیں رہا. زینب جوان کرتی رہی، حسین صرف چومتا رہا. زینب پالتی رہی، حسین صرف دیکھتا رہا. زینب سوچتی رہی اس نے مانگنا کب ہے، اس نے مانگنا کب ہے. ادھر 10 محرم کی اثر آئی، غریب روتا روتا بہن کے خیمے میں آیا. رو کے کہا زینب تو نے مدینے میں مجھ سے کوئی چیز لی تھی، میں واپس لینے آیا ہوں. رو کے کہتی ہے حسین کہیں اکبر تو نہیں لینے آیا. یہ مہر ہے، یہ عطا ہے محمد کی بیٹی. تھوڑی آواز دیتی ہے، یہ عطا ہے محمد کی بیٹی. حسین اکبر تو نہیں لینے آیا، اکبر لینے آیا. جو جملہ بی بی نے کہا تو گلیوں میں روئے گا. مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں اپنے ذاتی جملے مصاحب میں پڑھوں، سیدوں کے جملے پڑھوں تو دیواریں روئیں. زینب رو کے کہتی حسین لینا ہے اکبر؟ ہاں علیہ چاہیے مجھے اکبر. رو کہتی دیا اکبر، لیکن ایک بات اب تو بھی بتا کتنے دن کا دیا تھا؟ فرمایا 3 دن کا. آج اکبر کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 18 سال. زینب نے بھائی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیری غربت کی قسم ہے میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی. اکبر لینا ہے تو لے جا، ایک وعدہ تو بھی کر میرا اکبر مٹی میں نہ ملانا. اور میں نے پلکوں میں پالا اور میں نے لاٹوں سے. آج میری منت ہے جوان ہونا، آج جوانوں کے روح کا دن. بی بی رو کے کہتی میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی. میرا اکبر مٹی میں نہ ملا. علامہ عرفان حیدر آبادی کہا کرتے تھے اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا. نہ اکبر کے پڑھنے کے بعد زندگی کا فائدہ، نہ اکبر سننے کے بعد زندگی کا فائدہ. ایسے ایسے منظور نظر بھی حسین کے ذاکر گزرے. کوٹردو کے ذاکر تھے، نام ان کا مولوی ہدایت تھا. کوٹلہ حاجی شاہ لیہ محرم پڑھ رہے تھے. حسین کا تہجد گزار نمازی ذاکر تھا. زندگی میں اس نے کبھی اکبر نہیں پڑھا تھا. محرم پڑھنے کوٹلہ حاجی گیا. 7 محرم کی رات سیدزادیاں آ گئیں. آقا دی مولوی ہدایت فرمائش لے کے آئی. کہتا جی سیدزادیوں دیکھے گا لگی آج ہمیں اکبر سنا. مولوی ہدایت وضو کر رہا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہہ رہا سیدزادیہ ہو خالی نہیں بھیجوں گا. تم نے کہا اکبر پڑھ، میں پڑھتا ہوں. ایک وعدہ تم بھی کرو، میں اکبر پڑھوں تو میرا کفن تیار ہو. ممبر پہ صرف برچھی پڑی اس نے
پیغمبر پہ وحی کا وحی. میں کیسے سناؤں اپنی قوم کو اکبر؟ برقوں میں پالا ہوا حسین کا لاڈلا بیٹا جس کے بغیر حسین رہتے ہی نہیں تھے. شام غریباں جب کتوں نے سر نیزوں پہ سوار کیا، سورج مکھی کا پھول دیکھا ہے، جدھر جدھر سورج مڑتا ہے ادھر ادھر مڑتا ہے. انہوں نے جب اکبر کا سر نیزے پہ رکھا، جدھر اکبر کا سر جاتا حسین کا سر ادھر مڑ جاتا. اس بے غیرت نے باپ اور بیٹے کی محبت دیکھی، اس نے اکبر کا سر صندوق میں بند کر لیا. 11 محرم کی رات اسے حسین کا سر نیزے پہ نہ ملا. اس کتے نے جا کے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، ہٹا کے بتا تیرے باپ حسین کا سر کہاں ہے. سجاد کی آواز آئی پہلے تو بتا میرے اکبر کا سر کہاں ہے. کہنے لگا صندوق میں ہے. سجاد نے کہا تالا کھول. اس نے تالا کھولا. حسین اکبر کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اوے آنکھیں کھول، اوے بابا غریب. کل 10 محرم ہے، غریب کی شہادت سنو گے. کوئی بھی غریب کی شہادت پڑھے تو نوکر کا جملہ شہادت کے وقت یاد کرنا. جب زخمی گر گیا تھا نا زین سے حسین، معتبر روایت پڑھنے لگا، جب گر گیا تو زلجنا قریب آیا. مرتجز نے آ کے کہا بتا میرے لیے حکم، تیرا پہرا دوں، خیموں میں جاؤں؟ فرمایا مرتجز نہ جنگ کرنا، ٹیلے کے پیچھے چلا جا. روک لگا کیسے تجھے ذبح ہوتا ہوا دیکھوں، اور تو میری پشت کا سوار ہے محمد کا بیٹا. حسین روکے دے پھر کیا کرنا چاہتا؟ کہتا ناصروں میں نام لکھوانا چاہتا، میں بھی تو کوئی نصرت کروں. حسین کہتے اچھا پھر غریب پہ ایک احسان کر. مرتضی نے کہا احسان نہیں تو مالک حکم کر، پتھر بھی ہو تو روئے. حسین روکے گا ایک احسان کرے گا، اس کا حکم مانوں گا. حسین کہا میں بڑا زخمی ہو گیا ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. ایک مرتبہ اپنی گردن جھکا، میں تیرے گلے میں باہیں ڈالوں، مجھے اکبر کی لاش پہ لے جا. اوے مجھے ایک بار بیٹا دکھا دے، اوے میں مرنے سے پہلے اپنے اکبر کا چہرہ. آخری خواہش سے مجھے ایک بار اکبر دکھا دے. ہاں بس یہاں بس مجھے ایک بار اکبر دکھا دے. سادات و غیر سادات بڑا مشکل ہے اکبر کا خیموں سے نکلنا. 7 ودے ہیں علی اکبر کے، 7 ودے. بابے کے پاس ہے بابا موت کی اجازت. حسین روکے گا اکبر انصاف کر، تو بوڑھا باپ ہو، تیرا جوان بیٹا ہو، بوڑھے باپ جوان کو موت کی اجازت کیسے دے؟ اکبر موت کی اجازت مانگنی مجھ سے نہ مانگ، ماں سے مانگ. اکبر عالیہ کے خیمے میں آیا، مصلی پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی. اکبر قریب آ کے کھڑا ہو گیا. بی بی نے اکبر کے چہرے سے اکبر کا سوال پڑھا، تو بھی مرنے جا رہا ہے؟ اما اجازت لینے آیا. روکا دی ادھر آ، اپنا سر میری گود میں رکھ. اکبر نے سر ماں کی گود میں رکھا، اکبر کا ماتھا چوما. روکا دی ماں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کے جائے گا، میں قاتلوں میں اکیلی رہ جاؤں گا. اکبر کوئی بیٹے بھی ماں کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اکبر میں نے تجھے میدان میں نہیں جانے دینا، اکبر میں تیری موت برداشت نہیں کر سکتی. پھر اکبر نے بھی جملہ کہا کربلا ہل گئی. اکبر رو کہتا اچھا اماں مجھے بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ رو کہتی زینب کا. اکبر رو کہتا یہ جو دروازے پہ رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہتی زہرا کا. رو کہتا اگر قیامت والے دن زہرا نے پوچھ لیا کہ میرا بیٹا روتا رہا اور تو اپنا بیٹا بچاتی رہی، رو کے کہتی ہو لاکھ اکبر ہو اور میں زہرا کے بیٹے سے. اٹھ اکبر، کر موت کی تیاری، آ میں تجھے زہرا کے بیٹے سے ماروں. حوصلہ. بی بی رو کے کہتی ہے ایسے پھر میں بھی نہیں جانے دوں. فضا جی بی بی
جا ساری سیدزادیوں کو بلا، اسے کہو میرے خیمے میں آؤ، میرے اکبر کی بارات جا رہی ہے۔ 64 سیدزادیاں زینب کے خیمے میں آئی، اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، میں غلط پڑھوں اکبر مجھے جوانی میں موت دے دے، تو ماتم نہ کرے، تو جانے اور اکبر کا دکھ جانے۔ 64 سیدزادیوں نے اکبر کے گھوڑے کے گرد حلقہ باندھا، ہر بی بی نے برقع ہٹایا، پتھر اٹھا گا، واہ حجابہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ۔ ادھر زینب کے خیمے میں خون کی ندی چلی، حسین کی آواز آئی، زینب ماتم رو۔ آواز تھوڑی تیز کر، یا زہرا نکلی۔ 64 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا اکبر کے جانے کی وجہ سے، ہر بی بی کا سر زخمی، ہر بی بی کی پیشانی زخمی۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، کوئی کہتی نیچے اتر میں داڑھی چوموں، کوئی کہتی نیچے آ میں سینہ چوموں، کوئی کہتی نیچے آ میں آستینے چوموں۔ کوئی داڑھی چوم رہی ہے، کوئی ماتھا چوم رہی ہے، کوئی آنکھیں چوم رہی ہے، کوئی سینہ چوم رہی ہے۔ اکبر کا گھوڑا تھوڑا آگے بڑھا، ایک 4 سال کی سیدزادی اکبر کے گھوڑے کے آگے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی ان کے قد بڑے تھے، انہوں نے داڑھی چومی، انہوں نے چہرہ چوما، وہ میرا قد چھوٹا ہے، وہ اپنا پاؤں رکعت سے باہر نکال۔ اکبر نے پاؤں رکعت سے نکالا، اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، رو کے کہتی سغرا کے حصے کا بوسا، وہ مجھے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر کی بارات۔ اجر و کمال۔ ابھی تو میں صرف فدا پڑھ رہا ہوں اکبر کا۔ ماں کے خیمے سے اکبر کا گھوڑا نکلا، اگلا خیمہ کس کا تھا؟ حسین کے سجاد کا۔ ریت پہ لیٹا ہوا تھا حسین کا بیٹا، اکبر بھائی کے خیمے میں آیا، سر کی طرف نہیں پاؤں کی طرف آیا، سجاد کے پاؤں پہ اپنی داڑھی رکھی۔ سجاد نے بند آنکھیں کھولی، اکبر کہتا سجاد مرنے جا رہا۔ سجاد نے جو جملہ کہا جگر پھٹ جائے، سجاد اٹھا، رو کہتا مجھے سینے لگا، اکبر نے سینے سے لگایا۔ سجاد رو کہتا سارے آسان کام تم سب نے چن لیے، اوے میں اکیلا شام کے بازار جاؤں گا، اوے میں ننگے سارے، اوے ماں درباروں میں لے کے کیسے جاؤں گا، اوے اکبر مجھے پرچی لگ جائے، اوے مجھے نیزہ لگ جائے، اوے میں ماں کیسے لے کے۔ وہ سارے آسان کام تم سیدوں نے چن لیے، وہ شام کے لیے سجاد بچا لیا۔ 2 عصا کی ٹیک میں سجاد اٹھے، اکبر نے سجاد کا ودا کیا۔ تیسرا ودا، اکبر اس خیمے میں آیا جہاں سگی ماں بیٹھی تھی۔ عباس کی آواز آئی اکبر لیلا سے مل کے آ۔ اکبر ماں کے خیمے میں گیا، بی بی لیلا خیمے کے پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ اکبر کو خیمے میں ماں نظر نہیں آئی، اکبر باہر آیا، غازی نے کہا اتنی جلدی ملاقات ہو گئی ماں سے؟ رو کہتا میری ماں خیمے میں نہیں ہے۔ عباس روتا ہوا خیمے میں گیا، لیلا اکبر کی ماں تو کہاں ہے؟ پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، رو کے کہتی غازی زینب سے اجازت لے دے، میں اسے اپنا بیٹا کہہ لوں، میں نے آج تک بیٹا نہیں کہا۔ زینب تڑپ گئی، رو کے کہتی کیا بیٹا؟ پوچھ علی کی بیٹی سے، میں اسے اپنا بیٹا کہہ کے رو لوں۔ بی بی زینب خیمے میں آئی، رو کے کہتی لیلا کیا بیٹا؟ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، جب کہنا لیلا بیٹا کہہ کے رو۔ روایت سننا، بی بی کہتی اچھا عباس خیمے سے باہر جا، عالیہ خیمہ چھوڑ۔ اکیلا بیٹا، بوڑھی ماں، اکبر کعبہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ لیلا نے بیٹے کا طواف کیا،
رو کہتی 18 سال بعد آج تجھے غور سے دیکھا، او میرے 14ویں کے چاند، اوے میرے ثانی محمد بیٹے۔ بی بی نے رو کے کہا اکبر ایک ماں پہ احسان کر، اکبر ایک بار زمین پہ لیٹ، تیرے سینے میں پتھر بھی ہو تو روئے۔ ادھر اکبر زمین پہ لیٹا، ماں نے صندوق کھولا، ایک گٹھڑی نکالی، گٹھڑی کھولی، رو کری تیرا 1 سال کا کرتا، تیرا 2 سال کا کرتا، تیرا 3 سال کا کرتا، اوے میں ہر سال تیرے کرتے سیتی رہی، کب میرا اکبر گھوڑی چڑھے گا، اکبر کے بچے ہوں گے، میں اکبر کے بچوں کو اپنی گود۔ اکبر میں تیرے لباس سیتی رہی، اکبر ماں کی حسرتیں پوری نہیں ہوئی، کتنا پڑھوں، فدے پڑھتا چلا جاؤں تو تو روتا چلا جاؤں۔ بس میر انیس لکھتے ہیں خیموں سے اکبر کا گھوڑا نہیں نکلا، اکبر کا جنازہ۔ جیسے میں نے مقتل میں پڑھا ہے میں ویسے جملہ پڑھنے لگا۔ حسین ٹیلے پہ تھے، قبضہ تلوار پہ سر تھا، یوں اکبر کو آتے دیکھا، غریب کی تلوار چھوٹ گئی، فسکت وجہو علی الارض، کتابیں کہتی ہیں حسین منہ کے بل ریت میں گر گیا، رو کے دا ہائے اکبر، اب تیرے بعد زندگی کا کیا فائدہ۔ اکبر دوڑ کے آیا، بابے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بابا حوصلہ، بابا حوصلہ، بابا مجھے دے موت کی اجازت۔ حسین رو کے دے کیسے دوں، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر رو کے دا اتنا بتا، نانے کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی۔ حسین رو کے دا تیرے جیسے لاکھ اکبر ہوں، میں نانے کے دین سے واروں۔ اکبر کہتا پھر اب اجازت۔ حسین نے کہا اکبر اللہ کے حوالے۔ اکبر گھوڑے کی زین پہ آیا، حسین ٹیلے پہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا، رو کہتا اکبر ایک احسان کرے گا، اکبر فوجوں کی طرف ہو گھوڑے کا منہ، تیرا منہ ہو میری طرف، جب تک فوجوں میں گھس نہیں جاتا میں تیرا چہرہ دیکھوں، میں تیری آنکھیں دیکھوں۔ اکبر نے کہا بابا جتنا دیکھنا یہی دیکھ۔ آواز ہے ایک بار گھوڑے سے اتر، میں تیرا سینہ چوموں، ایک بار گھوڑے سے اتر، میں تیری داڑھی چوموں، ایک بار گھوڑے سے اتر، میں تیری آنکھیں چوموں۔ مقتل کہتی 36 بار حسین نے اکبر گھوڑے سے اتارا، 36 بار اکبر گھوڑے سے اترا۔ آخری بار رو کے دا بابا اب مجھے آواز نہ دینا۔ حسین کی آواز اکبر اللہ کے حوالے۔ ادھر اکبر کا گھوڑا چلا، ادھر حسین کے قدم چلے، ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، ادھر غریب نے دوڑنا شروع کیا، ادھر اکبر کا گھوڑا بھاگا۔ حسین کبھی گرتا، کبھی اڑتا، کبھی گرتا، کبھی اڑتا۔ اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقع والی بی بی آئی، آواز آئی گھوڑا روک، گھوڑا روک، تیرے مرنے سے پہلے میرا غریب مر جائے گا، اور میرا حسین غریب۔ ایک بار حسین اٹھا، اکبر گھوڑے سے اترا، حالت کیا ہے؟ غریب کے چہرے پہ ریت، غریب کے سر پہ ریت، رو کہتا ہے اکبر میری بینائی چلی گئی۔ اکبر نے سینے سے لگایا، آخری جملے پڑھنے لگا، سینے سے لگایا، لگا کہ بابا چل خیمے چھوڑ کے آؤں۔ اکبر میں نے خیمے نہیں جانا، بابا ٹیلے پہ چھوڑ کے آؤں۔ اکبر ٹیلے پہ بھی نہیں جانا، بابا پھر کہاں رہے گا، یہی تیرا انتظار کروں گا، تو آواز دے گا میں یہیں سے اٹھوں گا، مجھ سے وہاں سے آیا نہیں جانا۔ اوہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اکبر میں مقتل کے درمیان میں رکتا ہوں، ادھر اکبر گھوڑے پہ بیٹھا، میرے بس میں ہوتا میں زندگی ختم کر لیتا۔ ادھر اکبر کی آواز آئی بابا میں گر گیا، گرنے کا نام آنا تھا۔ کتابیں کہتی نہ حسین اٹھا نہ دوڑا، حسین رو کے کہتا اکبر اکبر، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے، جہاں سے حسین گزرتا اکبر کا کوئی قاتل تازیہ نہ مارتا، کوئی تماچا مارتا، دیکھ کے کہتے ہم نے تیرا اکبر مار دیا، ہم نے تیرا اکبر۔
حوصلہ حوصلہ، ایک جملہ، یا زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ، ہم نے تیرا اکبر مار دیا۔ غریب، چہرہ زخمی، آنکھیں زخمی، سر زخمی، کیسے ڈھونڈا اکبر؟ دیکھو گے تو رو گے۔ قاسم ڈھونڈا آواز دے کے، غازی ڈھونڈا آواز دے کے، اون ڈھونڈا آواز دے کے۔ گجرات مجھے مولا حسین کے سجدے کی قسم ہے، حسین نے اکبر آواز دے کے نہیں ڈھونڈا، ریت پہ ہاتھ مار